قدرت کا مالک ہے ہمارا اللہ. ہائے ہائے ہائے. اللہ کہتے ہیں سن، یہ ساری دنیا سے زیادہ قیمتی نعمتیں ہم نے تجھے عطا کیا. یہ جو بدن کے اوپر ہمارے بال ہیں نا، یہ جو بال ہے، آپ جانتے ہو یہ بال انسان کے بدن پہ کیوں آیا؟ کیوں آیا؟ اندر کی گندگی کو پسینہ بنا کر نکالنے کے لیے آیا ہے. گویا یہ بال پائپ ہے. کیا ہے؟ پسینہ کہاں سے نکلتا ہے؟ بال کے جڑ سے نکلتا ہے. اگر یہ بال نہ ہوتا، خدا کی قسم آدمی کا بدن پسینے سے سڑ جاتا. اور پھر اللہ کی قدرت دیکھو، وہ کتنی قدرت والا ہے. گردن سے اوپر، گردن سے اوپر 4 جگہ بال نکلتا ہے. کتنی جگہ؟ بولو نا بیٹا، نیند آ رہی ہے. 4 جگہ، سر پر، آنکھ پر، مونچھ پر، داڑھی پر، ہے نا. ان میں سے 3 جگہ کا بال بڑھتا ہے، سر کا، مونچھ کا، داڑھی کا. ہائے اللہ کی قدرت کا نظارہ کرو لوگو. اوپر کا بڑھ گیا، داڑھی کا بڑھ گیا. آنکھ کے اوپر جو میرے رب نے مجھے بال دیا وہ بڑھتا ہے. آپ لوگ کو نیند آ رہی ہے کیا؟ نیند آ رہی ہے؟ سر کا بڑھا، پانی وہی، گوشت وہی. مونچھ کا بڑھ گیا، پانی وہی، گوشت وہی. چہرہ وہی. داڑھی کا بال بڑھ گیا، پانی وہی، گوشت وہی، زمین وہی. لیکن نہیں بڑھا تو کون والا بال؟ آنکھ کے اوپر والا اور آنکھ کے پپنی والا بال نہیں بڑھا. کیا پھر بھی آپ اس کے کاریگر کو نہیں پہچانو گے؟ بولو نا، نہیں پہچانو گے کہ اس کو میرے رب نے بڑھنے سے کیوں روک دیا؟ اس لیے کہ اگر یہ بال بڑھتا تو پھر کیا ہوتا؟ ہر وقت کچھ بھی دیکھنے سے پہلے ہم کو ایسے ہٹانا پڑتا اس کو. 24 گھنٹہ ہٹاتے نہیں. جیسے کہ آج ہمارے نوجوان لوگ اتنا بڑا بڑا فیشن والا بال رکھ لے گا اور آنکھ پر بال لٹکتا رہے گا ہر 2 منٹ کے بعد. اللہ کہتا ہے رے دیوانہ، ہم تیرے آنکھ کے بال کو بڑھنے نہیں دے رہے ہیں کہ ڈسٹرب ہوتا دیکھنے میں، اور تو اتنا بڑا پاگل ہے کہ زبردستی بڑھا کر آنکھ پر لٹکا لیا اور پاگل کی طرح ایسے ایسے کرتا رہتا ہے ہر 2 منٹ پر. کرتا نہیں کرتا؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندو، اپنے سر، داڑھی، آنکھ، مونچھ، اس بال کو دیکھ کر بھی تم اللہ کو پہچان سکتے ہو کہ آخر وہ کون کاریگر ہے جو اسے بڑھا دیتا ہے، اسے بڑھا دیتا ہے، اسے بڑھنے نہیں دیتا کہ ہم کو ڈسٹرب ہوگا دیکھنے میں. اللہ کو ہمارا کتنا خیال ہے. بولو نا، کتنا خیال ہے. اور وہ اللہ 5 وقت ہم کو بلاتا ہے اپنے گھر میں، تو ہم نمک حرام لوگ جانے کو تیار نہیں. اب رمضان چلا گیا نا، اب دیکھو مسجد یتیم ہو جائے گی. اب رسول اللہ کا منبر امت کو تلاش کرتا رہے گا 5 وقت. مسجد کا مصلی یتیم ہو جائے گا، مسجد کا وضو خانہ یتیم ہو جائے گا، مسجد کا منبر یتیم ہو جائے گا، مسجد کا محراب یتیم ہو جائے گا. اور پھر یہ بد دعا کرے گا. بولو بد دعا لگے گی یا نہیں ہم کو؟ تو مسجد کو ویران کرو گے؟ مسجد کو چھوڑ دو گے؟ اب دیکھو نہیں بول رہے ہو، ہم کو ڈر لگ رہا ہے.
مسجد کو چھوڑو گے؟ جیسے رمضان میں آباد کر کے رکھا تھا انشاءاللہ پورے سال رکھو گے نا، آپ کا جلسہ کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک بات پہ میری مولوی کے عمل کر لو، دنیا قیامت آ جائے مسجد کو ویران مت ہونے دینا، اللہ تمہارے گھر کو ویران نہیں ہونے دے گا۔ تم مسجد کو ویران کرو گے اللہ تمہارا گھر ویران کر دے گا، یاد رکھنا یہ۔ بھائی تو ہم کو 2 گھنٹہ کہا تھا، 2 گھنٹہ تو ہو گیا، کسی کے شوہر ہے رحم کرو، اکلوتا شوہر ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سر کا بال بڑھ گیا، مونچھ کا بڑھ گیا اور داڑھی کا، آنکھ کا نہیں بڑھا۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات پوائنٹ نوٹ کر لو اور یاد رکھنا، دنیا کے کسی بھی ڈاکٹر سے جو آنکھ کا ڈاکٹر ہو اس سے پوچھ لینا، تمہارا یہ بیٹا 100% صحیح بول کر کے جا رہا ہے۔ آپ کو سوچنی چاہیے کہ اللہ نے آنکھ کے اوپر 2 طرح کا بال بچھایا ہے۔ کتنی طرح کا؟ ایک بال وہ ہے جو سویا رہتا ہے، یہ اوپر والا، جس کو ہماری بیٹی لوگ کٹین کر 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 کے اب کھرا نب کھرا سب کھرا، پتہ نہیں کون کون کھرا لگا دیتی ہے۔ ہاں عورتیں لوگ یہ بال کو بھی کٹین کرانے کے لیے بیوٹی پارلر میں جاتی ہے، 1500-1600 روپیہ دیتی ہے، اور اس کے بعد مسخرا تسخرا پتہ نہیں کیا کیا بیماری ہے ان کی، یہ سب لگواتی ہے وہاں پیسہ دے کر کے۔ کیا کر کے؟ پیسہ دے کر۔ گاؤں دیہات میں تو کم ہے، یہ ناٹک شہر میں بہت چلتا ہے، تماشا۔ نہیں فین میں تو یہ 2 بال ہیں، غور سے سن لو۔ اوپر والا سویا ہوا ہے اور اس کے نیچے والا 24 گھنٹہ کھڑا رہتا ہے۔ کیسے؟ ارے یہ جو ہے یہ کھڑا رہتا ہے، نہیں کبھی سوتا ہے یہ؟ تم سو جاتے ہو مگر یہ جاگتا رہتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ میرے رب نے اس کو سلایا کیوں اور میرے رب نے اس کے نیچے والے کو جگایا کیوں؟ فرمایا کہ سنو، اوپر والے کا کام ہے نیند لانا۔ کیا لانا؟ اگر سمجھ میں نہ آئے تو آج جلسے سے جانے کے بعد بلیڈ لے کر کے اس دونوں طرف کا بال کاٹ دو۔ کیا کرو؟ پوری زندگی سو نہیں پاؤ گے، یاد رکھو، نیند آئے گی ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں الٹینا ہے، یہ دونوں الٹینا ہے۔ چاند، سورج، ستارے اور موسم سے سکون کو کھینچ کر لاتا ہے، تمہاری آنکھ تک پہنچاتا ہے، پھر تم کو آنکھ میں نیند آتی ہے۔ جب اس بال کو تم کاٹ دو گے تو نیند، اس کے نیچے والے کا کام کیا ہے؟ اس کا نیچے والا آنکھ کا باڈی گارڈ ہے۔ کیا ہے؟ پولیس، انسپیکٹر جنرل پولیس ہے اس کے نیچے والا۔ کیسے؟ دیکھو گاڑی پر آپ بیٹھے ہو، رات ہے، کچھ دکھتا نہیں ہے، سامنے کا روڈ دکھ رہا ہے مگر آنکھ کے پاس کچھ بھی، اچانک گاڑی چلاتے چلاتے ایک کیڑا اڑ کر کے آتا ہے آنکھ کی طرف۔ اللہ کی قسم کھا کر کے میرے لوگوں مجھے بتاؤ، کیا اس رات کے اندھیرے میں اس کیڑے کو تم نے دیکھا؟ پھر کس نے دیکھا؟ اس بال نے دیکھا، اس باڈی گارڈ نے۔ اور اس نے کیا کیا؟ فوراً آنکھ کو بند کر دیا، فوراً رات کے اندھیرے میں آتے ہوئے کیڑے کو اس باڈی گارڈ نے دیکھا اور تمہاری آنکھ کو بچانے کے لیے فوراً تمہاری آنکھ کو بند کر دیا، آٹومیٹک آنکھ بند ہو جاتی ہے۔
ورنہ بتاؤ جہاں پر وہ کیڑا آ گیا تھا اندر جانے میں مولانا اسے کتنا سیکنڈ کا ٹائم لگتا، لیکن اتنی تیزی سے تمہارے باڈی گارڈ نے تمہاری آنکھ کو بچا لیا. بچایا نہیں بچایا؟ بچایا نہیں بچایا؟ اور اگر میری بات پہ یقین نہ ہو تو اس بال کو ایک آدھ دن کاٹ کے گاڑی چلاؤ، دوسرے دن آؤ گے نا تو تندور بن جائے گی آنکھ. پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میرے بھائی کہ کنارے سے کیڑا آتا ہے، ادھر سے، کدھر سے؟ کبھی سامنے سے آتا ہے اور کبھی، لیکن یہ آنکھ کے بال کنارے سے بھی آنے والے دشمن کا پتہ لگا کر فوراً بند کر دیتا ہے آنکھ کو، سامنے سے آنے والے دشمن کا بھی پتہ لگا کر بند کر دیتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے، تم اپنے اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، بتاؤ تو صحیح. اس آنکھ کو دیکھ کر تو اللہ کو پہچانو نا، اللہ کا شکر ادا کرو نا. اور دیکھو اللہ نے اتنے سے چہرے کے اندر 1 2 3 4 پانی کا لائن بچھایا ہے. کتنا اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں آپ لوگوں کو؟ پریشانی تو نہیں ہے؟ اچھا، 4 پانی کا لائن بچھایا میرے اللہ نے. جگہ کتنی ہے دیکھو غور کر کے، 1 بتا سے بھی کم، یہاں سے لے کر یہاں تک. اور اتنے دور میں اللہ نے 4 پانی کا پائپ لائن بچھایا ہے. کتنا؟ اور ہر پائپ ایک دوسرے سے ملا ہوا ہے. کان کا پائپ، آنکھ کا پائپ، ناک کا پائپ، زبان کا پائپ. بولو کان میں پانی ہے یا نہیں؟ بولو نا، ہے نا؟ آنکھ میں پانی ہے یا نہیں؟ نمک حرام کے آنکھ میں نہیں ہوتا ہے. ناک میں پانی ہے یا نہیں؟ منہ میں پانی ہے یا نہیں؟ لیکن آپ اللہ کے سامنے قسم کھا کر کے بتاؤ کہ ان 4 پائپ کے پانی کا مزہ ایک ہے یا الگ الگ ہے؟ سنو، یہ تمام کے تمام پائپ لائن کا کنیکشن ایک ٹنکی سے ملا ہے. کس سے؟ ایک ٹنکی سے. اور وہ ٹنکی کون سا ہے؟ دماغ. یہاں پر ایک ہی پانی ہے، لیکن واہ رے میرے اللہ واہ، اس ٹنکی سے یہ 4 پائپ جا کر کے لگا ہے. کان کا پائپ، آنکھ کا پائپ، ناک کا پائپ، منہ کا پائپ. اور جہاں اس ٹنکی سے پانی پائپ میں آتا ہے اللہ اس کا مزہ بدل دیتا ہے. ہائے 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 میرے بھائی، خدا کی قسم ہم لوگوں کو تو قربان ہو جانی چاہیے اللہ کی قدرت پر کہ دیکھو اس ٹنکی سے ناک کے پائپ کو کتنا دوری ہے، لیکن دماغ کا پانی ناک کے پائپ میں آیا اور اللہ نے کہا اس کو میٹھا بنا دو. کیا بناؤ؟ اس کو میٹھا بنا دو. کان کے پانی میں پائپ میں پانی آیا، اللہ نے کہا اس کو تیتا بنا دو. کیا بناؤ؟ تیتا بنا دو. ناک کے اندر پانی آیا، اللہ نے کہا اس کو نمکین بنا دو. آنکھ کے اندر پانی آیا، اللہ نے کہا اس کو پھیکا بنا دو. ذرا غور کر کے دیکھو بزرگوں دوستو، اگر تھوڑا بھی پائپ لیکیج ہو گیا اور کان والا پانی آنکھ میں چلا گیا تو کیا ہوگا؟ بولو نا، کیا ہوگا؟ اور ناک کا پانی لیکیج ہو کر کے آنکھ میں چلا گیا تو کیا ہوگا؟ تو آنکھ میں اللہ نے پھیکا پانی رکھا ہے. آنسو پھیکا ہوتا ہے، ناک کا پانی کڑوا نمکین ہوتا ہے، اور کان کا پانی تیتا ہوتا ہے. وہ بھی کیسا تیتا؟ جیسا تیتا دنیا میں کچھ بھی نہیں. مولانا کیا قدرت ہے اللہ کی. کان کا پانی نہ نیم کے جیسا تیتا ہے، نہ مرچی کے جیسا تیتا ہے.
پیتا ہے۔ میں نے اپنے اللہ سے پوچھا اے اللہ کان کا پانی تیتا کیوں بنا دیا؟ فرمایا میرے بندے سن، تو کبھی جنگل میں، کبھی کھیت میں، کبھی کھلیان میں، کبھی درخت کے نیچے، کبھی میدان میں بے خبر سو جاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ بے خبر سو جاتا ہے۔ تیرے کان کے اندر کوئی بھی کیڑا اگر چلا گیا تو تیری موت ہو جائے گی، لیکن میں نے اتنا کڑوا کر دیا تیرے کان کے پانی کو کہ کیڑا رات کو آتا تو ہے مگر اس کے زہر سے نکل کر بھاگ جاتا ہے۔ دیکھ میں نے سپاہی دیا ہے تجھے تیتے پانی کی شکل میں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بول میرے کن نعمت کو جھٹلائے گا؟ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اتنی بھاری مشین، اتنی قیمتی آنکھیں، اتنا پیارا دھڑکتا دل، اتنی پیاری بولتی زبانیں، اتنا پیارا ناک، اتنا پیارا دماغ، میرے بندو ذرا یہ تو بتاؤ میں نے بنایا کہاں؟ ہم کو اگر کوئی کہے مولانا سوئی میں دھاگا ڈال دیجئے تو ہم کیا کہیں گے؟ رے بیٹا ذرا لائٹ جلا، نہیں کہیں گے؟ ذرا موبائل کا لائٹ جلا، کیوں؟ اس لیے کہ سوئی میں دھاگا ڈالنا ہے۔ میرے محترم ہم اتنے کمزور بندے ہیں اللہ کے کہ سوئی میں دھاگا بھی بغیر روشنی کے نہیں ڈال سکتے۔ میرا رب کتنا مضبوط ہے کہ ہم جیسا بہترین انسان 3 اندھیروں کے اندر بنایا ہے۔ کہاں بنایا؟ ارے بولو نا، 3 اندھیروں کے اندر بنایا۔ فرمایا پیٹ کا اندھیرا، اور پھر جھلی کا اندھیرا، اور پھر ماں کے بچے دانی کا اندھیرا۔ 3 اندھیروں کے اندر میرے بندو میں نے تیری خوبصورت آنکھ بنائی، میں نے تیری پیاری زبان بنایا، میں نے تیرا پیارا دل بنایا، میں نے یہ چھوٹی بڑی انگلیاں بنائی، میں نے یہ پیارا پاؤں بنایا۔ اور پھر دیکھ کہ جس وقت میں تیری اماں کے پیٹ میں تیری آنکھ بنا رہا تھا میں نے تیری ماں سے یہ نہ کہا ذرا رک جاؤ سو جاؤ میں کام کر رہا ہوں، نہیں، تیری اماں روٹی بنا رہی تھی اور پیٹ میں میں تیرا دل بنا رہا تھا۔ ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے هو الذی خلقکم فی ظلمات ثلاث، او میرے بندو میں نے تمہیں ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں بنایا، اور کتنی جگہ میں، آئے ہائے، چھوٹی سی چیز کی کوئی فیکٹری ڈالنا چاہے، چھوٹی سی چیز کی، تو کیا کہتا ہے؟ پہلے زمین خریدو، مکان بناؤ، موٹر لو، فلانا کرو، ڈھکانا کرو، اور اللہ نے یہ آنکھ، یہ ناک، یہ زبان، یہ دل، یہ دماغ، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ دانت، یہ چہرہ، یہ مہرہ، یہ دماغ، سب کچھ بنایا تو کتنی جگہ میں؟ دیکھو بولو گے نہیں، بولو نا، کتنی جگہ؟ اتنی بھی ہے، اتنی سی جگہ ہے کہ ہم ایسے رہتے ہیں ماں کے پیٹ میں، نہ ہاتھ کھلتا ہے، نہ پاؤں کھلتا ہے، نہ جسم سیدھا ہوتا ہے۔ اتنی تھوڑی سی جگہ جو بچے دانی کی جگہ ہے، اللہ کہتے ہیں میرے بندو بتاؤ یہ کام تمہارے اللہ کے سوا کون کر سکتا ہے؟ اور کبھی میں نے تمہاری ماں سے یہ کہا کہ تھوڑا رک جاؤ ابھی مت چلو میں دل بنا رہا ہوں، دماغ نہ،
9 महीना तुझे पेट में लेकर तेरी अम्मा अपना काम करती रही और मैं अपना काम करता रहा। अगर मैं ये कहता तेरी मां को कि मैं तेरे बच्चे का दिल बना रहा हूं, एक दिन के लिए आराम करो, तो तेरी मां तेरे पैदाइश के बाद ये बात कहती कि तेरे अल्लाह ने मुझे काम करने से रोका तब तेरा दिल बनाया। मेरे बंदों, मैं ये एहसान भी तुम्हारी मां का तुम पे डालना नहीं चाहता हूं कि तुम पर सिर्फ तुम्हारे रब का एहसान हो। किसका? और इस एहसान के बदले मैं चाहता ये हूं कि इन आंखों से गलत मत देखो, इन जबानों से गलत मत बोलो, इन कान से गलत मत सुनो, इन दिल से गलत मत सोचो, इस दिमाग का गलत इस्तेमाल मत करो। बस इतना मैं चाहता हूं और कुछ भी नहीं। तो हम लोग इंशाअल्लाह आज के बाद अपने जिस्म का सही इस्तेमाल करेंगे ना? नहीं करोगे? तो आप लोग क्यों नहीं बोल रहे? हाथ उठाकर बोलो इंशाअल्लाह सही इस्तेमाल। और अल्लाह से कहो, अल्लाह आज से पहले जो गलत इस्तेमाल हुआ है माफ कर दीजिए। अल्लाह कहते हैं तेरे हाथ उठाने में देर होगी, मुझे माफ करने में देर नहीं होती। तो अपने गुनाहों से दुनिया भर दे, पूरी दुनिया तेरे गुनाह से भर जाए, फिर गुनाह पे गुनाह, गुनाह के गुनाह रखता चला जा, आसमान तक भर दे। और एक बार बोल तो सही, मेरे अल्लाह मेरी तौबा मुझे माफ कर दे। अल्लाह कहते हैं पूरी दुनिया के गुनाह को माफ कर दूंगा, एक लफ्ज। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कुरान करीम में, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम। ओ मेरे बंदो, ये खूबसूरत चेहरा, ये मुनव्वर चेहरा, ये खूबसूरत आंखें, ये प्यारी नाकें, ये प्यारी जबान मैंने अम्मा के पेट में बनाया और बिन मांगे बनाया।